بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خیرپور سندھ کی حدود میں رانی پور سے 1 میل کے فاصلے پر شمال میں درازن یا درازہ نام کا ایک قصبہ ہے۔ اسی قصبے میں حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ آپ نے 1152 ہجری میں آنکھ کھولی۔ حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ کا خاندانی نام عبدالوہاب فاروقی تھا۔ 39ویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، ان کی وفات کے بعد آپ کے پوتے شیخ شہاب الدین فاروقی حجاز مقدس سے عراق منتقل ہو گئے تھے۔ آپ اپنے وقت کے بہت بڑے مدبر تھے اور سیاسی امور پر گہری نظر رکھتے تھے۔ جب مسلمانوں نے سندھ پر حملہ کیا تو اسلامی لشکر کی قیادت بدیل بن طیفہ کر رہے تھے۔ اس معرکہ آرائی میں مسلمانوں کو شکست ہوئی اور بدیل بن طیفہ رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے۔ اس شکست کے بعد حضرت شہاب الدین فاروقی رحمۃ اللہ علیہ ہی نے گورنر عراق حجاج بن یوسف کو مشورہ دیا کہ سندھ کے سرحدی علاقوں میں تبلیغ اسلام کے لیے بڑے بڑے علماء کو روانہ کیا جائے۔ حجاج بن یوسف نے آپ کی اس تجویز کو پسند کیا۔ پھر جب عامل عراق نے اپنے نوجوان بھتیجے اور داماد محمد بن قاسم کو سندھ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا تو حضرت شیخ شہاب الدین فاروقی بھی جوان سال امیر لشکر کے ساتھ تھے۔ اکثر تاریخی روایتوں کے مطابق حضرت شیخ شہاب الدین فاروقی رحمۃ اللہ علیہ فاتح سندھ محمد بن قاسم کو ملکی اور فوجی امور میں نہایت مفید مشورے دیا کرتے تھے۔ نتیجتاً سندھ کے غیر مسلم قبائل قطار در قطار حلقہ اسلام میں داخل ہونے لگے اور مملکت اسلامیہ کی بنیادیں مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی گئیں۔ شیخ شہاب الدین فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ان کے صاحبزادے شیخ محمد فاروق سیوستان کے حاکم مقرر ہوئے۔ شیخ محمد فاروق کے بعد ان کے فرزند مختوم نور الدین فرما روائی کے منصب پر فیض ہوئے۔ پھر سیوستان کی حکمرانی نسل در نسل اسی خاندان میں منتقل ہوتی رہی۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت مخدوم حجاز رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق بھی اسی عظیم خاندان سے تھا۔ ناظرین، حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ کے دادا محترم کا اسم گرامی خواجہ محمد حافظ تھا، مگر عام طور پر آپ سائیں صاحب دینہ فاروقی کے نام سے مشہور تھے۔ حضرت سائیں دینہ اپنے وقت کے ولی کامل تھے۔ حضرت سچل سرمست اپنی ایک فارسی تصنیف میں حضرت سائیں دینہ کے متعلق تحریر فرماتے ہیں، اس وقت سندھ پر کلہوڑا خاندان کی حکومت تھی۔ اسی حکومت میں میرے دادا محترم حضرت صاحب دینہ رحمۃ اللہ علیہ ایک اعلیٰ منصب پر فیض تھے۔ ایک روز میاں صاحب کسی سرکاری کام سے کوٹری کبیرہ ضلع نواب شاہ سے ڈیوانول گاؤں کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جنگل پڑتا تھا۔ جب میاں صاحب دینہ رحمۃ اللہ علیہ جنگل میں داخل ہوئے تو آپ کو ایک مجذوب عورت بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ میاں صاحب نے اسے ایک مخبوط الحواس عورت سمجھا اور آگے بڑھ گئے۔ ابھی میاں صاحب دینہ نے چند قدم کا فاصلہ ہی طے کیا ہوگا کہ مجذوب عورت کی آواز سنائی دی کہ میاں صاحب دینہ کہاں جا رہے ہو؟ حضرت صاحب دینہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ آپ کو شدید حیرت ہوئی کہ ایک مخبوط الحواس عورت اس کا نام کس طرح جانتی ہے۔ حضرت صاحب دینہ رحمۃ اللہ علیہ واپس لوٹ آئے اور مجذوب خاتون کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ مائی، میں سرکاری کام سے جا رہا ہوں، کب تک دوسروں کے کام میں الجھے رہو گے؟ مجذوب خاتون نے کہا، پہلے اپنے بگڑے ہوئے کام تو سنوار لو۔ حضرت میاں صاحب دینہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی حیرت سے مجذوب خاتون کی طرف دیکھا۔ آپ نے جس عورت کو فاطر العقل سمجھا تھا وہ بہت ہوش کی باتیں کر رہی تھی۔ مائی، آخر میرا کیا کام ہے؟ تمہیں جس کام کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے تم وہی کام کیوں نہیں کرتے؟ مجذوب خاتون نے پرجلال لہجے میں کہا، میاں صاحب دینہ، ابھی بھی وقت ہے، اپنی منزل کی طرف لوٹ جاؤ، اللہ تم سے کوئی اور ہی کام لینا چاہتا ہے۔ حضرت صاحب دینہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ مجذوب خاتون کی باتوں سے اس قدر متاثر ہوئے کہ اپنا کام ادھورا چھوڑ کر واپس لوٹ آئے اور سندھ کے حکمرانوں کو اپنا استعفیٰ پیش کر دیا۔ میاں صاحب، آخر بات کیا ہے؟ سندھ کے حکمران نے حیران ہو کر پوچھا، کیا کسی وزیر سے کوئی چپکلش ہو گئی ہے؟ نہیں سرکار، میرا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا، میاں صاحب دینہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا۔ اب میں سرکاری کاموں کے قابل نہیں رہا، اس لیے معذرت خواہ ہوں۔ حاکم سندھ نے بہت چاہا کہ میاں صاحب اپنا استعفیٰ واپس لے لیں، مگر آپ اپنے فیصلے پر قائم رہے اور سرکاری ملازمت چھوڑ کر گھر چلے آئے۔ پھر آپ سلسلہ قادریہ میں شامل ہو کر حضرت خواجہ عبداللہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے
اور محنت شاقہ کے بعد سلوک کے مختلف مدارج طے کر کے منصب ولایت تک پہنچے۔ جس مجذوب الحال عورت کے چند جملوں نے حضرت میاں صاحب دینہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی دنیا بدل ڈالی، وہ خاتون بی بی بصری تھیں۔ بی بی بصری اپنے وقت کی بڑی عارفہ تھیں، مگر اکثر لوگ ان کے روحانی کمالات سے بے خبر تھے۔ میاں صاحب دینہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے دو صاحبزادے تھے، ایک میاں صلاح الدین اور دوسرے میاں عبدالحق۔ کسی تاریخ سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ دونوں بھائیوں میں بڑا کون تھا۔ میاں صاحب دینہ کے وصال کے بعد میاں عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ آپ کے سے زیادہ نشین ہوئے۔ بس اسی بات سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ میاں عبدالحق عمر میں بڑے تھے۔ میاں صلاح الدین کی شادی کو کئی سال ہو چکے تھے، مگر ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ آخر ایک دن حضرتوں کی بے آب و گیا صحرا میں حق تعالیٰ کے لطف و کرم کی بارش ہوئی اور 1152 ہجری میں حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ تشنا آرزوئیں سیراب ہوئیں اور میاں صلاح الدین اپنے فرزند کی تعلیم و تربیت میں مشغول ہو گئے۔ ابھی حضرت شیخ عبدالوہاب یعنی حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک صرف 6 سال تھی کہ 1158 ہجری میں آپ کے والد محترم میاں صلاح الدین کا انتقال ہو گیا، اور حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ بھی صوفیاء کے اسی گروہ میں شامل ہو گئے جنہیں انتہائی کمسنی کے عالم میں یتیمی کے صدمہ سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ میاں صلاح الدین کی وفات کے بعد محترم چچا میاں عبدالحق نے حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی سرپرستی میں لے لیا اور اس قدر محبت دی کہ یتیم بھتیجے کے دل و دماغ سے تلخ اور اذیت ناک یادیں محو ہو گئیں۔ بعض تاریخی روایتوں کے مطابق ایک حبشی نژاد آیا نے حضرت سچل سرمست کی پرورش کی۔ اس آیا کا نام جوشیدی تھا۔ حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ اپنی آیا کو کالی اماں کے نام سے پکارتے تھے۔ اگر خاندان کا کوئی فرد آپ کو اس طرز تخاطب پر ٹوکتا تو جوشیدی اماں بے اختیار بول اٹھتی، نہیں میاں جی، تم مجھے کالی اماں کے نام سے ہی پکارا کرو، اللہ ہی جانتا ہے کہ تمہارے اس طرح پکارنے سے مجھے کیسی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ نے حافظ عبداللہ قریشی کی نگرانی میں قرآن کریم حفظ کیا۔ آپ فطرتاً نہایت ذہین انسان تھے۔ تمام تذکرہ نگاروں کے مطابق حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ نے 14 سال کی عمر میں عربی اور فارسی زبانوں پر عبور حاصل کر لیا تھا۔ پھر آپ نے اپنے محترم چچا میاں عبدالحق سے علوم باطنی حاصل کیے اور انہی کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے۔ حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ پر بچپن ہی سے عشق و سرمستی کا رنگ چڑھا ہوا تھا۔ اسی سلسلے میں ایک عجیب واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ ایک دن سندھ کے مشہور بزرگ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ حضرت میاں عبدالحق سے ملنے کے لیے ان کے گھر پر تشریف لائے۔ اس وقت حضرت سچل سرمست کی عمر 8 یا 10 سال ہوگی۔ آپ کے پیروں میں گھنگرو بندھے ہوئے تھے۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو دیکھا تو اپنے قریب بلایا اور پیار کرتے ہوئے کہا، ہم نے معرفت الہی کی لذت دل میں حاصل کی ہے، اور جو دیگ ہم نے پکائی ہے اس کا ڈھکن سچل سرمست ہی کھولیں گے۔ پھر 1165 ہجری میں حضرت شاہ بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 13 سال تھی۔ حضرت شاہ صاحب کے بعد حضرت میاں سخی قبول محمد آپ کے خلیفہ ہوئے۔ حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے اپنے محترم چچا میاں عبدالحق سے خرقہ خلافت حاصل کیا اور بعد میں حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کے سلسلہ روحانی میں شامل ہو گئے۔ روایت ہے کہ حضرت سچل سرمست برسوں ویرانوں اور جنگلوں میں پھرتے رہے۔ اس دوران آپ نے سخت ریاضتیں کیں۔ حضرت سچل سرمست کی پرہیزگاری کا یہ عالم تھا کہ لوگ آپ کو منصور آخر الزماں کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ منصور سے مراد حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ فطرتاً دنیا کی رنگینیوں اور ہنگامہ آرائیوں سے بے نیاز رہا کرتے تھے۔ ایک بار پیر و مرشد حضرت میاں عبدالحق نے حضرت سچل سرمست کے دوستوں کو طلب کر کے فرمایا کہ سچل اب جوان ہو گیا ہے، اس سے پوچھو کہ وہ شادی کی طرف میلان رکھتا ہے یا نہیں۔ پھر جب دوستوں نے حضرت سچل سرمست سے ازدواجی زندگی کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے کسی تعامل کے بغیر فرمایا کہ میں ان الجھنوں اور بکھیڑوں کو پسند نہیں کرتا۔ شادی ایک زنجیر ہے اور میں اس زنجیر سے آزاد ہی رہنا چاہتا ہوں۔ دوستوں نے حضرت میاں عبدالحق کو حضرت سچل سرمست کے جواب سے آگاہ کیا تو آپ نے ایک دن خود ہی بھتیجے کے سامنے یہ موضوع چھیڑ دیا۔ حضرت سچل سرمست نے پیر و مرشد کی خدمت میں وہی الفاظ دہرا دیے۔ بھتیجے کی گفتگو سن کر حضرت میاں عبدالحق نے فرمایا کہ فرزند، شادی ایک زنجیر نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک معروف سنت ہے۔
اگر شادی کی استطاعت ہو تو ضرور کرو کہ اس کے بغیر انسان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ اگرچہ حضرت سچل سرمست شادی کی پابندیوں سے آزاد رہنا چاہتے تھے، لیکن پیر و مرشد کی رضا کے سامنے آپ نے سر تسلیم خم کر دیا۔ پھر حضرت میاں عبدالحق نے اپنی صاحبزادی کے ساتھ حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ کا نکاح کر دیا۔ حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جو بعد میں وفات پا گیا۔ آپ کا یہ غالباً وہی اکلوتا بیٹا تھا جو آپ نے والی خیر پور سندھ کے بیٹے کے لیے قربان کر دیا تھا۔ آپ کی رفیقہ حیات شادی کے 2 سال تک حیات رہیں، پھر اچانک بیمار ہوئیں اور چند روز بعد انتقال کر گئیں۔ حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی سے سچ بولا کرتے تھے، اس لیے پیر و مرشد نے آپ کو سچو کے خطاب سے سرفراز کیا۔ حضرت میاں عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ آپ کو محبت سے سچو پکارتے تھے، اس لیے آپ نے مرشد کے اس خطاب کو اپنا تخلص قرار دیا اور پھر روحانیت اور شعر و ادب کی دنیا میں سچل سرمست کے نام سے مشہور ہوئے۔ سندھی زبان میں آپ کو سچو اور سچے دینا کے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، جبکہ پنجاب کے لوگ آپ کو سچل سرمست کہتے ہیں۔ حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ کا قد درمیانہ، رنگ گندمی، پیشانی کشادہ اور خد و خال بہت دلکش تھے۔ سر کے بال لمبے تھے اور ہمیشہ سبز رنگ کی ٹوپی پہنتے تھے۔ سفید کرتا اور سفید تہ بند آپ کا پسندیدہ لباس تھا۔ جب آپ پر عالم جذب طاری ہوتا تو ننگے پاؤں پھرا کرتے تھے، ہاتھ میں ہر وقت ایک لمبی سی چھڑی رکھتے تھے۔ حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ کو موسیقی سے بے پناہ دلچسپی تھی، اسی لیے تنبورہ آپ کے پاس ہوتا تھا۔ بہت کم سوتے تھے اور بہت کم کھاتے تھے، اکثر روزہ رکھتے تھے اور لکڑی کی چوکی پر مراقبے میں بیٹھے رہتے تھے۔ حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ بہت رحم دل اور سخی انسان تھے۔ 5 وقت کی نماز ادا کرتے اور شریعت پر سختی کے ساتھ عمل پیرا رہتے۔ جب کیف و جذب کی حالت ہوتی تو آپ تنبورہ بجاتے اور گانے لگتے، پھر جب ہوش میں آتے تو آپ کو کچھ یاد نہ رہتا۔ اگر کوئی دوست یاد دلاتا تو نہایت پرسوز لہجے میں فرماتے، میری مستی کا عالم ہوتا ہے، میں نہیں جانتا کہ کیا کہتا ہوں اور کیا کرتا ہوں۔ حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ کو کئی زبانوں پر دسترس حاصل تھی، اس لیے کئی زبانوں میں آپ کی شاعری موجود ہے۔ آپ کے اشعار کی تعداد 9,36,600 کے قریب ہے۔ آپ کو سندھی زبان میں مرثیے کا بانی کہا جاتا ہے۔ بعض تحقیق نگاروں نے حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ کی 20 تصانیف کی نشاندہی کی ہے، جن میں چند ایک مشہور ہیں۔ کافیاں اور دوہے یہ سندھی اور سریکی زبان میں ہے، راز نامہ فارسی میں ہے، وعدت نامہ فارسی میں ہے، رہبر نامہ فارسی میں ہے، گداز نامہ فارسی، غزلیات اردو اور دیوان آشکار فارسی میں ہے۔ دیوان آشکار کو پہلی بار والی خیر پور میر علی مراد خان تالپور نے شائع کرایا تھا۔ حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ وحدت الوجود کے قائل تھے۔ آپ کی شاعری میں قدم قدم پر اس نظریے کا اظہار ہوتا ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں، کوئی اور سمجھنا گناہ ہے، ہر صورت میں رب کریم کا جلوہ ہے۔ کوئی مجھے کچھ کہتا ہے اور کوئی کچھ، لیکن مجھے پرواہ نہیں، کیونکہ میں جو کچھ ہوں وہی ہو سکتا ہوں۔ حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی۔ ایک مقام پر اس طرح اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے حال پر لطف فرمایا اور مجھے عاشقوں کی جماعت میں شامل کر دیا۔ وحدت کے راز سے مجھے آگاہ کیا۔ پہلے میں ایک گداگر تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے شاہ بنا دیا۔ یہی وہ عشق رسول تھا جس نے حضرت سچل سرمست کی نگاہ کو کیمیا اثر بنا دیا تھا۔ اگر زنگ آلود لوہے پر ایک نظر ڈال دیتے تو وہ بھی سونا بن جاتا۔ آپ کے دست حق پرست پر ہزاروں بت پرست ایمان لائے اور دولت اسلام سے مالا مال ہوئے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مرد مومن کی اسی شان کی طرف اشارہ کیا ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ ایک بار ریاست خیر پور کے حاکم میر رستم علی خان شکار سے واپس آ رہے تھے۔ ان کے ہمراہ وزیروں اور امیروں کا ایک ہجوم تھا۔ اتفاقاً اس وقت حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ اپنے جسم مبارک پر ملتانی مٹی ملے ہوئے کنویں کے قریب تشریف فرما تھے۔ ابھی آپ نہانے کا ارادہ ہی کر رہے تھے کہ میر رستم علی خان اپنے لشکر کے ساتھ وہاں آ پہنچے۔ حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ پر نظر پڑی تو والی خیر پور قدم بوسی کے لیے آگے بڑھے،
مگر آپ کے بدن کو مٹی سے آلودہ دیکھ کر رک گئے اور دور سے مزاج پرسی کرنے لگے۔ میر رستم علی خان کے چھوٹے بھائی میر علی مراد خان لشکر کے آخر میں تھے۔ جب وہ وہاں پہنچے اور حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ کو موجود پایا تو بے تکلفانہ آگے بڑھے اور حضرت شیخ سے لپٹ گئے۔ حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ نے میر مراد علی خان کی یہ عقیدت دیکھ کر بے اختیار انہیں اپنے سینے سے لگا لیا۔ میر مراد علی خان کی قیمتی پوشاک اور چہرے پر جگہ جگہ گیلی مٹی کے داغ ابھر آئے۔ حضرت سچل سرمست نے میر رستم علی خان کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ میر صاحب، تم نے مجھے خاک آلودہ سمجھا اور دور دور رہے، تمہیں دھوکہ ہو گیا۔ وہ ملتانی مٹی نہیں تھی، جاؤ اقتدار کی مہندی کا رنگ تھا جو میر علی مراد خان کو لگ گیا ہے۔ حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ کی یہ دعا 1843 عیسوی میں قبول ہوئی جب آپ کو دنیا سے رخصت ہوئے 27 سال گزر چکے تھے۔ انگریزوں نے سندھ کے تمام میروں سے اقتدار چھین کر برطانوی حکومت قائم کر لی تھی۔ اس وقت پورے سندھ میں خیرپور ہی ایک ایسا علاقہ تھا جس پر میر علی مراد خان حکمرانی کرتا تھا۔ حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ زندگی بھر بیمار نہیں ہوئے، مگر آخری وقت میں آپ کو خونی پیچش کا عارضہ لاحق ہو گیا تھا۔ پھر اسی مرض میں آپ نے 14 رمضان المبارک 1342 ہجری کو انتقال فرمایا۔ وصال سے چند روز قبل حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ نے مریدوں کی تیمارداری اور بے قراری دیکھ کر واضح الفاظ میں اپنے سفر آخرت کی طرف اشارہ کر دیا تھا۔ تم لوگ مجھے روکنے کی کوشش کر رہے ہو اور میں اپنے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہونے کی تیاریاں کر رہا ہوں۔ حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ خاک درازن میں اسودہ خواب ہیں۔ والی خیرپور میر رستم علی خان نے مزار مبارک پر مقبرہ تعمیر کروایا۔ 250 سال گزر گئے ہیں۔ اہل دل کے ہزاروں قافلے اپنی پیاسی آنکھوں کو سیراب کرنے کے لیے روضہ مبارک پر حاضر ہوتے ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک اسی طرح قائم رہے گا۔